کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے حکومت نے بالآخر 4 سال بعد شرح سود میں کمی کر دی۔ 1.5% کمی کے بعد ملک میں شرح سود 22% سے کم ہو کر 20.5% ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے 26 جون 2023 کو یہ شرح اس مقصد کے لیے بڑھائی گئی تھی تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو کیا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ کو 150 BPS کم کر کے 20.5% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ فروری سے مہنگائی میں کافی کمی متوقع تھی، تاہم مئی کے اعداد و شمار توقعات سے بہتر تھے۔ کمیٹی کے تجزیے کے مطابق سخت مانیٹری پالیسی موقف کے ہمراہ مالیاتی یکجائی کی مدد سے مہنگائی کا دباؤ بھی کم ہو رہا ہے، جس کی عکاسی کور انفلیشن میں اعتدال اور صارفین اور کاروباری اداروں دونوں کی مہنگائی کی توقعات میں کمی سے ہوتا ہے۔ آئندہ بجٹ کے اقدامات اور مستقبل میں توانائی کی قیمتوں میں رد و بدل کی بنا پر قلیل المدتی مہنگائی کے منظرنامے کے سلسلے میں کچھ اضافے کے خطرات ہیں، تاہم پہلے کی زرعی سختی کا مجموعی اثر متوقع طور پر مہنگائی کے دباؤ کو قابو میں رکھے گا۔ اس حوالے سے ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اس کمی کی کافی مہینوں سے ضرورت تھی، جس کی وجہ معاشی اشاریوں میں بہتری کے آثار تھے۔ گزشتہ چند مہینوں میں معاشی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ معیشت بہتری کی جانب جا رہی ہے، اور بجٹ سے پہلے شرح سود میں کمی کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی کے ذریعے معاشی اشاریوں میں بہتری کا اشارہ دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق عمومی مہنگائی جو اپریل میں 17.3% تھی، اب گر کر مئی 2024 میں 11.8% رہ گئی ہے۔ اس تیز رفتار کمی کا سبب سخت مانیٹری پالیسی کے تسلسل کے علاوہ گندم، آٹے اور چند اہم غذائی اشیاء کی قیمتوں میں معقول کمی بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے اور اب مرکزی بینک کا شرح سود میں کمی اس بات کا اشارہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی میں کمی کا طریقہ کار کامیاب رہا۔ پاکستان میں شرح سود میں کمی کا فائدہ حکومت اور نجی شعبے دونوں کے لیے ہوگا۔ اگر حکومت کی بات کی جائے تو اس مالی سال میں حکومت کو 5,500 ارب روپے مقامی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں خرچ کرنے پڑے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود میں کمی سے حکومت کی قرضوں کی ادائیگی پر سود میں بھی کمی ہوگی، جبکہ دوسری جانب نجی شعبے کو کاروبار کے لیے کم شرح سود پر سستا قرضہ ملے گا، جو کافی عرصے سے شرح سود میں کمی کا مطالبہ کر رہا ہے۔